اٹلی کے پانیوں میں پیش آنے والے ایک افسوسناک واقعے کو جس میں کئی پاکستانی تارکین وطن اپنی جان سے گئے۔ ملک میں بڑھتی ہوئی غربت، مہنگائی اور روزگار کے مواقع کی عدم دستیابی کے باعث بڑی تعداد میں پاکستانی نوجوان یورپ جانے کی کوشش کرتے ہیں۔ بہتر مستقبل کے خواب آنکھوں میں سجائے یہ سادہ لو نوجوان شاطر انسانی اسمگلروں کے بہکاوے میں آ کر غیر قانونی طریقے سے باہر جانے کی کوشش کرتے ہیں، جسے ڈنکی کہا جاتا ہے۔ یہ کوشش عموماً یورپ کے ممالک میں پہنچنے کے لیے کی جاتی ہے، لیکن ان میں سے اکثر نوجوان راستے میں ہی اپنی جان گنوا بیٹھتے ہیں۔ سنگلاخ میدانوں، صحراؤں اور بے رحم سمندر کو عبور کرتے کرتے یہ نوجوان اپنی جان کی بازی ہار جاتے ہیں۔ اقوام متحدہ کے ہائی کمشنر برائے مہاجرین کے مطابق گزشتہ سال یورپ میں داخل ہونے کی کوشش کے دوران 1496 غیر قانونی تارکین وطن جاں بحق ہوئے تھے۔ اسی عرصے میں 66,770 افراد بحیرہ روم عبور کر کے اٹلی کے ساحل سے یورپ پہنچے۔ پاکستان سے غیر قانونی تارکین وطن کا انخلاء گزشتہ کئی دہائیوں سے جاری ہے، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ اس خونی سلسلے کو روکنے کے لیے کسی بھی حکومت نے کوئی بھی جامع پالیسی اختیار نہیں کی۔ اسی لیے دلوں کو چیر دینے والے ان واقعات کا تسلسل آج بھی جاری ہے۔ گزشتہ روز اٹلی کے ساحل کے قریب تارکین وطن کی کشتی ڈوبنے سے 28 پاکستانیوں سمیت 60 افراد جاں بحق ہو گئے تھے۔ سمندر کی بے رحم موجوں کی نظر ہونے والوں میں 12 معصوم بچے بھی شامل ہیں۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق کشتی حادثے میں جاں بحق بیشتر پاکستانیوں کا تعلق گجرات سے ہے۔ یہ تمام لوگ براستہ دبئی، لیبیا پہنچے تھے۔ ماضی میں اس نوعیت کے کچھ واقعات کی تفصیلات آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ فروری 2018 میں لیبیا کے ساحل کے قریب اسپین جانے کی کوشش کرنے والے تارکین وطن کی کشتی حادثے کا شکار ہوئی، جس میں 90 افراد جاں بحق ہوئے۔ ان میں سے 32 کا تعلق پاکستان سے تھا۔ جنوری 2019 میں لیبیا کے علاقے سبراتا سے بذریعہ بحیرہ روم اسپین پہنچنے کی کوشش کرنے والوں کی کشتی سمندر میں ڈوب گئی۔ اس کشتی میں 170 تارکین وطن سوار تھے، جن میں 10 خواتین اور 2 بچے شامل تھے۔ مارچ 2019 میں بحیرہ روم میں اسپین جانے والے تارکین وطن کی کشتی ڈوب گئی، جس کے نتیجے میں 45 تارکین وطن ہلاک ہوئے، جبکہ 21 کو زندہ بچا لیا گیا۔ یہ بدقسمت ترین تارکین وطن مراکش کے راستے اسپین جا رہے تھے۔ جون 2022 میں فرانس کے ایک بحری جہاز نے بحیرہ روم میں تارکین وطن کے 51 افراد کے گروپ کو بچایا، جس میں 31 پاکستانی بھی شامل تھے۔ مارچ 2022 میں غیر قانونی طور پر یورپ جانے والے تارکین وطن کی کشتی بحیرہ روم میں ڈوبنے سے 200 افراد کی ہلاکت ہوئی۔ جون 2022 میں یورپ جانے کی کوشش میں لیبیا کے ریگستان میں تارکین وطن تقریباً 20 کے قریب بھوک اور پیاس سے ہلاک ہو گئے۔ ایک دوسرے واقعے میں ایک چھوٹی کشتی بحیرہ روم میں ڈوب گئی، جس میں تقریباً 30 کے قریب افراد سوار تھے، جو لاپتہ ہو گئے اور ان کی اطلاع کبھی نہ مل سکی۔ اگست 2022 میں ایک کشتی جو ترکی سے اٹلی کے لیے تقریباً 80 تارکین وطن کو لے کر روانہ ہوئی تھی، یونان کی سمندری حدود کے قریب خراب موسم کی وجہ سے الٹ گئی اور تقریباً 50 افراد جاں بحق ہوئے۔ اب آپ کو بتاتے ہیں کہ ملک سے روشن مستقبل کی خاطر باہر جانے والے یہ تارکین وطن کون سا راستہ اختیار کرتے ہیں۔ اقوام متحدہ کی مائیگریشن ایجنسی IOM کی ایک رپورٹ کے مطابق پاکستان میں انسانی اسمگلنگ کا معروف زمینی راستہ ایسٹرن میڈیٹرینین روٹ کہلاتا ہے۔ یہ راستہ پاکستان، ایران، افغانستان، ترکی اور یونان کو آپس میں ملاتا ہے۔ غیر قانونی طریقے سے سرحد عبور کرنے کے اس طریقے کو عام طور پر ڈنکی لگانا کہا جاتا ہے۔ یورپ جانے کے خواہش مند بیشتر پاکستانی افراد چند مقامات پر چھپ چھپا کر سفر کرتے ہیں۔ پاکستان سے غیر قانونی طور پر ایران داخل ہونے کا معروف راستہ بلوچستان کا ایک سرحدی علاقہ ہے، جہاں سے ایران داخل ہوا جاتا ہے۔ ایران کے ساتھ بلوچستان کے 5 اضلاع کی 950 کلومیٹر سے زائد کی سرحد لگتی ہے، اس لیے انسانی اسمگلر انہی اضلاع سے ایران میں داخل کروائے جاتے ہیں۔ ان اضلاع میں چاغی، واشک، پنجگور، کیچ اور گوادر شامل ہیں۔ انسانی اسمگلر پاکستان سے بذریعہ ایران، ترکی اور پھر یونان تک پہنچانے کی قیمت 4000 امریکی ڈالرز تک وصول کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ بعض افراد پاکستان سے افریقہ اور پھر وہاں سے براستہ سمندر اٹلی اور یونان پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ڈنکی لگانے والے افراد جو پاکستان میں گرفتار ہوتے ہیں، یہ افراد ایران میں گرفتار ہونے کے بعد عموماً ڈیپورٹ کر دیے جاتے ہیں۔ ان کی اوسط سالانہ تعداد 20,000 سے زائد بنتی ہے۔
अब आपको बताते हैं कि गैर कानूनी तारकीन वतन को किन हालात से गुजरना पड़ता है। चंद साल कबल की एक रिपोर्ट के मुताबिक बुहेरा रोम के एक जजीरे सिसिली पहुंचने वाले सैकड़ों महाजरीन ने बताया कि किस तरह उन्हें तशद्दुद, ज्यादती और गैर कानूनी तौर पर गिरफ्तारियों का सामना करना पड़ा। बाज तारकीन वतन के मुताबिक लीबिया में उन्हें फरोख्त भी कर दिया गया। इन पनाह गुज़ीनों में से 84% के मुताबिक इनके साथ गैर इंसानी सलूक किया गया। 74% ने बताया कि उन्होंने सफर के दौरान अपने किसी साथी पर तशद्दुद होते या उसे कत्ल होते हुए भी देखा। 80% का कहना था कि उन्हें भूखा और प्यासा रखा जाता था, जबकि 70% के मुताबिक उन्हें कानूनी या गैर कानूनी तौर पर कैद में रखा गया। इसी तरह गैर कानूनी तारकीन वतन ज्यादातर जनूबी एशियाई ममालिक जैसे पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान से यूरोप में दाखिल होने के लिए कानूनी और गैर कानूनी तरीकों से तुर्की पहुंचते हैं, जहां इंसानी स्मगलर्स के गिरोह भारी रकूम के एवज सरहद अबूर करने की खदमात फराहम करते हैं। बाज़ रिपोर्ट्स के मुताबिक इस्तांबुल में गैर कानूनी तारकीन वतन की स्मगलिंग के माफियाज के बड़े गिरोह काम कर रहे हैं। बाज़ मुजरिमाना ज़हनियत के हामिल तारकीन वतन जब यूरोप जाने में नाकाम हो जाते हैं तो वो खुद भी उन गिरोहों का हिस्सा बन जाते हैं। तुर्की में बहुत से पाकिस्तानियों के अगवा में इसी तरह के गिरोह मुलव्विस हैं। इसके अलावा बहुत से तारकीन वतन और पाकिस्तानी यूरोपीय यूनियन में दाखिल होने के लिए मुख्तलिफ रास्तों से होते हुए बोस्निया की सरहद तक पहुंचते हैं, लेकिन गिरफ्तार हो जाते हैं। जनवरी 2021 की एक रिपोर्ट के मुताबिक बोस्निया की सरहद अबूर करने के ख्वाहिशमंद 1300 अफराद बेसर सामानी की हालत में मौजूद थे, जिनमें से अक्सर का ताल्लुक पाकिस्तान और अफगानिस्तान से है। ये सूरत हाल तशवीशनाक हालत इख्तियार करती जा रही है और ख़ास तौर पर बहुत सारे पाकिस्तानी हर साल इंसानी स्मगलरिंग या ऐसे अफराद जो पाकिस्तान से लोगों को झांसा देकर यूरोप मुंतकिल करने के लिए सरगर्म हैं और उनके गिरोह इंतहाई मुनज़्ज़म अंदाज से काम कर रहे हैं, उनके हाथ लगते हैं और अपनी जान गंवा बैठते हैं। जिंदगी के ख्वाब सजाए बाहर जाने वाले अपनी ज़िंदगी से हाथ धो बैठते हैं, लेकिन हमारी हुकूमतें, सक्सेसिव रजीम्स इंसानी स्मगलों पर हाथ डालने में अब तक नाकाम नजर आते हैं, जिसकी ताज़ा मिसाल हमें इटली के पानियों में डूबने वाली ये कश्ती और उसमें 2 दर्जन से ज़ायद मासूम पाकिस्तानी हैं।